نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ اچھا، قرآن گرامر لیکچر کے سلسلے کا آج ہمارا 28واں لیکچر ہے، اور آج ہم نے دیکھنا ہے کہ جملہ اسمیہ میں جو تاکیدی اسلوب ہے، جو زور والا مفہوم ہے، وہ کیسے پیدا کیا جاتا ہے۔ اچھا، جو طریقہ کار اپنایا گیا ہے قرآن میں وہ یہ ہے کہ خبر مقدم، دوسرا ہے لام ابتدا، اور تیسرا ہے انا کا استعمال، چوتھا ہے ما، اور اللہ کا استعمال۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، مینلی یہ ہے، بلکہ ہمارا واسطہ زیادہ تر ان دو سے ہی پڑتا ہے، زیادہ تر۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب خبر مقدم کا کیا مطلب ہے؟ ہمیں پتہ ہے کہ جملہ اسمیہ کے دو اجزاء ہوتے ہیں، ایک کو کہتے ہیں مبتدا اور دوسرے کو کہتے ہیں خبر۔ ٹھیک ہے۔ تو ان کا آرڈر چینج کرنے کے بعد، مطلب اگر میں خبر کو مقدم کر دوں، پہلے لے آؤں، اور مبتدا کو مؤخر کر دوں، بعد میں لے آؤں، تو اس طرح کرنے سے بھی جملہ اسمیہ کے آرڈر کو ری ارینج کرنے سے بھی آپ کو تاکید کا اسلوب ملتا ہے قرآن شریف میں۔ مثلا اگر میں کہہ دوں کہ ملک السماوات والارض للہ، ٹھیک، تو یہ ملک السماوات، یہ آپ کو پتہ ہے مرکب اضافی، اور یہ عطف ہے، تو یہ پورا کا پورا آپ کا مرکب اضافی بن رہا ہے، اور مرکب اضافی ہم نے کہا کہ مبتدا بن سکتا ہے اور بنتا ہے۔ یہ لام جارہ ہے پلس اللہ ہی مجرور ہے، تو یہ ایک متعلق ہے یا قائم مقام خبر ہے۔ تو اس قائم مقام خبر کو میں اگر مقدم کر کے ادھر لے آتا ہوں، اس کا ترجمہ ہے کہ زمین و آسمان کی ملکیت، بادشاہت اللہ کی ہے، یہ نارمل سے اس کا ترجمہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر میں اس کو ری ارینج کر کے للہ ملک السماوات والارض، تو اب اس سینٹنس میں زور پیدا ہو جائے گا، اور وہ جو ہی کا مفہوم ہے نا، ہی والا، کہ اللہ ہی کی ہے ملکیت، بادشاہت آسمان اور زمین پر، تو جو ہی والا مفہوم ہے وہ پہلے نہیں آ رہا تھا۔ اگر
یہ ادھر تھا تو زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ کی ہے، اب میں کہتا ہوں کہ اللہ ہی کی ہے، تو اس کے لیے پھر مجھے یہ جملہ اسمیہ کو ری ارینج کر کے جو جار مجرور تھا، جو متعلق خبر تھا یا قائم مقام خبر ہے یا خبر، اس کو میں نے مقدم کر کے آگے لے گیا اور مبتدا کو مؤخر کر دیا، تو اس طرح کمبینیشن سے آپ کو یہ ہی والا مفہوم نکل آئے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے خبر مقدم، جو کہ جملہ اسمیہ میں تاکید کا ایک اسلوب ہے۔ دوسرا، لام ابتدا، جو دوسرا طریقہ کار ہے، میں اگر کہہ دوں کہ اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے، ذکر اللہ اکبر، اکبرو، ذکر اللہ ہے، یہ پورا مرکب اضافی بن رہا ہے، اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، اکبرو، اسم التفضیل، سپرلیٹو ڈگری، ہم نے کہا نا کہ کوئی بھی لفظ افعالو کے پیٹرن پہ آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ سب سے بڑا، تو ذکر اللہ اکبر یا اکبرو، اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، تو میں اگر اس کے اوپر لام ابتدا لگاتا ہوں تو لام ابتدا تو یہ کام کرتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی اعرابی تبدیلی نہیں لے کے آتا، ٹھیک ہو گیا، جملہ ایز اٹ از ہی رہے گا، تو جو کہ ذکر اللہ اکبر، اب وہ جو ہی، واقعی، یقیناً، اور پرانی اردو کے حساب سے تحقیق، وہ جو آپ دیکھتے ہیں نا قرآن میں ترجمے میں تحقیق، تو لذکر اللہ اکبر، مطلب اللہ کا ذکر ہی سب سے بڑا ہے، تو جو ہی کا مفہوم ہے، جو واقعی کا ہے، یقیناً، زور، وہ جو تاکیدی اسلوب ہے وہ لام ابتدا سے آپ لگا کے تو حاصل کیا جاتا ہے۔ اچھا، یہی لام اگر خبر پہ آ جائے، اسی لام ابتدا کو میں اگر خبر پہ لے جاتا ہوں، میں اگر کہہ دوں کہ الانسان خسر، یہ جملہ اسمیہ ہے، معرفہ اور نکرہ، الانسان، تمام انسان خسارے میں ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب میں ادھر وہ جو میں کا مفہوم ہے وہ میں لانا چاہ رہا ہوں، تو یہاں میں چاہتا ہوں الانسان، اب یہ جر میں چلا جائے گا، حروف جارہ کی وجہ سے، فی کی وجہ سے خسرن کی جگہ اب وہ خسرن ہو گیا، تو الانسان فی خسرن، تمام انسان بہت بڑے خسارے میں ہے۔ اچھا، یہ بہت بڑا ترجمہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ نکرہ آیا ہوا ہے، تو نکرہ کی ہم نے کہا کہ وسعت تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے، تو بہت بڑا خسارہ، جب بھی کسی چیز کو، جس طرح الانسان تمام انسان بھی ہے نا، ٹھیک ہے، اور ہم کہتے ہیں تمام تعریف ہے، یا ہم کہتے ہیں الکتاب، دی بک، تو ال ادھر بھی آیا ہوا ہے، وہاں میں اس کو اسپیسیفک کر رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تمام کتابیں، یا میں کہتا ہوں دی بک، لیکن یہاں میں کہہ رہا ہوں کوئی خاص انسان کی بات نہیں کر رہا ہوں، ال ادھر بھی آیا ہوا ہے، ال ادھر بھی آیا ہوا ہے،
تو ال کے ڈفرینٹ سینیریو میں ڈفرینٹ میننگ ہوگی. یہ آپ نکرہ کو پراپر ناؤن بنانے کے لیے بھی لگاتے ہیں، اور جب آپ نے مفہوم سب کا لینا ہو الحمدو، تو ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں؟ تمام تعریفیں، کوئی خاص حمد کی بات نہیں ہو رہی، تمام حمد اللہ کے لیے ہے. تو اس طرح یہ بھی ہے الانسانو، تمام انسان نکرہ کی وجہ سے بہت بڑے خسارے میں ہے. تو ایک تو آلریڈی اس کے اوپر تاکید آ گئی ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہ جو لام ابتدا ہم نے لذکر اللہ اکبر ابتدا میں لگایا تھا، اب میں نے اسی لام کو اٹھا کے خبر پہ لے کے گیا ہوں، ٹھیک ہے. تو الانسان لفی خسرن، اب ایک تو یہ زور نمبر ایک نکرہ کی وجہ سے، اور اسلام کی وجہ سے دوسرا زور یہ پیدا ہو گیا کہ تمام انسان واقعی یا یقیناً بہت بڑے خسارے میں ہے. اس کا ترجمہ یہ ہوگا. اچھا، اس کیس میں یہ جو لام ہے اس کا اپنا ایک نام ہے، اور اس کو کہتے ہیں مزحلقہ. لام میں مزحلقہ، یہ والا جو لام ہے، لام مزحلقہ مینس ڈسپلیسڈ. اب یہ لام ابتدا سے ڈسپلیس ہو کے خبر پہ آ گیا. پہلے تو یہ آ رہا تھا مبتدا کے اوپر، لیکن اب یہ ڈسپلیس ہو کے خبر پہ آ گیا. تو لام کا صرف نام چینج ہو گیا، کام اس کا وہی ہے تاکید والا، ٹھیک ہے. تو الانسان لفی خسرن، انسان واقعی بہت بڑے خسارے میں ہے. اچھا، تیسرا اسلوب یہ ہے کہ اسی سینٹینس کے اوپر آپ انا کو انٹر کر دیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا، یہ پوائنٹ نوٹ کرنے والی ہے کہ جب بھی انا کسی جملہ اسمیہ میں انٹر، یہ ہوگا جملہ اسمیہ کے اوپر، جملہ فعلیہ کے اوپر انا نہیں آئے گا تاکید کے لیے، ٹھیک ہے. اس کے لیے اپنے الفاظ ہے. جملہ فعلیہ کے لیے قد اور لقد وہ انٹر ہوتے ہیں، جس طرح ہم کہتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تو وہاں تاکید کے لیے قد اور لقد ہے، وہ ہم انشاءاللہ بعد میں پڑھ لیں گے. یہاں جو ہے نا جملہ اسمیہ میں آپ ہمیشہ انا انٹر کریں گے، انا انا. تو انا اور انا دونوں انٹر ہو سکتے ہیں، فرق صرف یہ ہے کہ انا شروع میں آتا ہے اور انا کہیں درمیان میں آ جائے گا. اشہد ان محمدن، ٹھیک ہے. تو انا شروع میں آتا ہے اور انا درمیان میں آتا ہے، دونوں کا کام یہی ہے تاکید اس جملے میں پیدا کرنا. اچھا، اب جب میں یہ بریکٹ کھولوں گا تو انا ایک تو معنی میں تبدیلی لے کے آتا ہے، تبدیلی ان سینس کہ اس میں مزید زور لے کے آتا ہے، اور دوسرا وہ کام کرتا ہے جس طرح ما اور لیسا کرتا تھا کہ خبر کو نصب دیتا تھا اور مبتدا کو کچھ نہیں کہتا تھا. تو انا اس کا الٹ ہے، انا مبتدا کو چھیڑے گا، خبر کو نہیں چھیڑے گا. اور مبتدا کو چھیڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اعرابی تبدیلی لے کے آئے گا، اور اعرابی تبدیلی یہ ہے کہ اس کو نصب دے گا. یہ ہو جائے گا ان الانسان، ٹھیک ہے. اب یہ الانسانوں سے الانسانہ ہو گیا، کیوں؟ انا کی وجہ سے. تو ان الانسان لفی خسرن. اب آپ دیکھیں کہ ایک یہ نکرہ ہے
تو نکرہ کا مطلب ہے کہ بہت بڑا خسارہ، کوئی معمولی خسارہ نہیں ہے، نمبر ایک۔ اب گنتے جائیں۔ نمبر دو، لام مزحلقہ ڈسپلیس لام، وہ آ گیا خبر کے اوپر، دوسرا زور، تیسرا زور، ٹھیک ہے۔ اب آپ اس کا ترجمہ خود سوچیں، مطلب یہ اردو میں اگر آپ پراپر اس کا ترجمہ کرنا چاہے تو شاید آپ نہ کر سکے، ٹھیک ہے۔ نیچے وہ سپیس کی لمیٹیشن کی وجہ سے کہ آیت کے نیچے جو جگہ بنی ہوئی ہے شاید اتنی گنجائش نہیں ہوگی، آپ کو کچھ دو خالی لائنیں چھوڑنی پڑیں گی جس کے اندر پھر آپ پورا کا پورا ترجمہ کریں گے۔ تو ان الانسان، بے شک انسان، لفی واقعی ہے، خسرن بہت بڑے خسارے میں۔ اچھا ایک چیز آپ نوٹ کر لیں کہ یہ بات کہہ کون رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب میرے پاس اگر میں اسی چیز کو ذرا سمپل لیتا ہوں، میں اگر ایز اے ٹیچر آپ کو کہتا ہوں کہ یار یہ کام اس طرح ہے، میں اگر کہتا ہوں کہ انسان خسارے میں ہے، تو بینگ اے ٹیچر اور یو بینگ اے اسٹوڈنٹ ڈیفینیٹلی آپ کہیں گے کہ یار کیونکہ ٹیچر بات کر رہا ہے تو ٹھیک کہہ رہا ہوگا، کیونکہ یہ غلط بات نہیں کہہ سکتا۔ تو ٹیچر مانتے ہوئے، رسپیکٹ دیتے ہوئے، میری بات کو ویلیو کرتے ہوئے آپ کہیں گے کہ یار میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ تو اگر میں کہہ رہا ہوں کہ انسان بہت بڑے خسارے میں ہے تو آپ پہلی بات ہے کہ آپ مان جائیں گے، اچھا جی استاد اگر کہہ رہے ہیں تو ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تو یہ بات کہنے کے مطلب یہ کہ کہہ کون رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو نہ اس کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، نہ اس کی ضرورت ہے۔ اللہ سمپل کہہ سکتا تھا الانسان فی خسر، انسان خسارے میں، لیکن ہم میں سے ہو سکتا ہے کہ ہم یقین نہ کریں، ہماری جتنا ایمان ہے، ٹھیک ہے، جس لیول کے ہم مسلمان ہیں تو شاید ہمیں اس کے اوپر یقین نہ آئے۔ تو اللہ نے کہا کہ نہیں، یقین دلانے کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انسان واقعی بہت بڑے خسارے میں ہے۔ پھر بھی کچھ لوگ ہوں گے جن کو شاید یقین نہ آئے، تو اللہ نے مزید کہا ان الانسان لفی خسر، کہ واقعی یار یقیناً انسان بہت بڑے خسارے میں ہے۔ تو وہ جو میں زور گن رہا تھا، 1 2 3 تو یہ ہو گئے اس ایک آیت میں، ٹھیک ہے۔ چوتھا زور کہنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات، ٹھیک ہے۔ تو چوتھا زور آٹومیٹک زور، کہنے والا، بنانے والا کہہ رہا ہے انسان کا، اس ساری دنیا کا، اس کائنات کا بنانے والا کہہ رہا ہے کہ انسان خسارے میں ہے، اور واقعی خسارے میں ہے، اور یقیناً بہت بڑے خسارے میں ہے۔ اچھا پھر بھی شاید ہمیں یقین نہ ہو، تو میرے پاس جو چوتھا آپشن رہ جاتا ہے، یا کسی بھی عام آدمی کے پاس، میں اگر کہہ دوں کہ یار یہ اجمل جو ہے نا اچھا آدمی ہے، آپ نہیں مانتے، میں کہتا ہے اجمل واقعی اچھا آدمی ہے، آپ پھر بھی نہیں مانتے، میں کہتا ہوں یار اجمل یقیناً واقعی ہی اچھا آدمی ہے، آپ پھر نہیں مانتے۔ تو میرے پاس چوتھا آپشن ایک ہی ہے کہ میں قسم ہی اٹھا لوں پھر کہ اللہ کی قسم یہ اجمل جو ہے نا یہ واقعی اچھا آدمی ہے۔ ایز اے فورتھ آپشن اللہ نے پھر قسم اٹھا لی، والعصر، عصر کی قسم۔ اب آپ اس سینٹینس کا خود ترجمہ کر لیں کہ والعصر، زمانے کی قسم۔ ایک پہلی بات اللہ کہنے والا ہے، نمبر 1، قسم اٹھا رہا ہے زمانے کی، نمبر 2 ان لگا دیا، یقیناً، لام لگا دیا، مزید تاکید، اور نکرہ لے کے آ گئے۔ تو اس ایک سینٹینس میں آپ کو کم و بیش کوئی 4-5 زور مل گئے۔ اب آپ اس کی اردو بنا کے مجھے دکھا دیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ گرامر سمجھیں گے
تو آٹومیٹیکلی آپ کو وہ فیل آئے گی اب خود، یار یہ اللہ کہنا کیا چاہ رہا ہے۔ ہم تو ابھی تک شاید اس پوری آیت کو بڑا لائٹ لے رہے تھے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، پڑھے جا رہے کوئی اثر ہو ہی نہیں رہا۔ اب شاید اب اس اینگل سے جب آپ اس کو پڑھیں گے تو یقیناً اس کا اثر اب تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی، تو انا بھی انٹر کر سکتے ہیں، انا اور یہ جو لام ابتدا ہے یہ اکٹھے نہیں آ سکتے، اس وجہ سے پھر جب انا آئے گا تو لام ڈسپلیس ہو کے پیچھے خبر پہ چلا جاتا ہے۔ اچھا جی، میں کہتا ہوں نا کہ الشرک ظلم عظیم، پراپر ناؤن، مبتدا، معرفہ، نکرہ، خبر، اور خبر بھی مرکب توصیفی کی شکل میں، ٹھیک ہے۔ تو الشرک ظلم عظیم، شرک عظیم ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے، ایک نارمل سینٹینس ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اب بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، لیکن نہیں، شرک واقعی بہت بڑا ظلم ہے، شرک یقیناً بہت بڑا ظلم ہے۔ تو انا ڈال دیا، انا ڈالتی ہی اس نے شرکوں کو نسب دینا ہے، ان شرکا، اور وہ جو لام ہے، لام ابتدا، اب لام مزاحلہ کا بن گیا لا ظلم عظیم، ان الشرک لظلم عظیم، ٹھیک ہے۔ البطش، معرفہ اور خبر نکرہ، تو پکڑ جو ہے نا آپ کے رب کی شدید ہے، تو شاید میں اس کو لائٹ لے لوں، مجھ پہ اثر نہ ہو، تو ان البطش ربک لشدید، ٹھیک ہے۔ تو ان البطش ربک لشدید، اب لام بھی آ گیا زور، ان بھی آ گیا، کہنے والا اللہ ہے، تو اس ایک آیت میں آپ کو 3 زور مل گئے۔ اب آپ زور کے ترجمے کرتے جائیں۔ ایک ہوتا ہے حصر کا مفہوم پیدا کرنا، وہ 5واں ہے، لیکن وہ چونکہ حصر آتا ہی ضمائر سے ہے اور ضمائر ہم نے پڑھے نہیں ہیں، تو اس وجہ سے پڑھنے کا اس وقت فائدہ کوئی نہیں ہے، لیکن چلو ایک چھوٹی سی مثال اگر میں ادھر لکھ بھی دوں، ٹھیک ہے۔ حصر، کسی کو حصار میں لینا، ٹھیک ہے، کسی چیز کو کنفائن کرنا۔ تو اگر میں کہہ دوں کہ اللہ غفور، کہ اللہ غفور ہے، اور میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ نہیں اللہ ہی غفور ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ مبتدا اور خبر کے درمیان ایک ضمیر لے آئیں جو کہ مبتدا کے حساب سے ہو، ٹھیک ہے۔ یہ بعد میں ہم پڑھ لیں گے، لیکن فی الحال آپ سمجھ لیں کہ یہ جو پوائنٹ ہے آپ، اور ہم نے چلو یہ لگانے سے پہلے اللہ غفور، تو اللہ، اب اگر میں یہ ضمیر لے کے آ رہا ہوں ہوا کی، تو کیا ہوگا؟ اب یہ جو خبر ہے
بیسیکلی مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس خبر کو اگر آپ نے معرفہ لے کے آنا ہو نا، ابھی تو یہ نکرہ ہے نا، خبر ہمیشہ نکرہ ہوتی ہے، اللہ غفور، اللہ غفور ہے، تو میں اگر اس کو معرفہ لے کے آنا چاہتا ہوں تو میں اس میں ایک ضمیر حصر لگاؤں گا، اور جو کہ مبتدا کے حساب سے ہی ہوگا۔ مبتدا یہاں تو اللہ ہی ہے نا، یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے، کافی سارے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، جمع 3-4 بندے ہو سکتے ہیں، تو اس حساب سے پھر وہ ہم کی ضمیر آ جائے گی، اگر 2 ہے تو، اگر واحد ہے تو ہوا کی ضمیر آ جائے گی، اور اگر یہ مؤنث ہے یہ مبتدا تو یہاں پھر مؤنث کے حساب سے، تو وہ جو ضمیر ہے وہ مبتدا کے حساب سے آ جائے گی، اور اس کو اب هو الغفور، تو اللہ هو الغفور، اللہ ہی غفور ہے۔ تو یہ جو ہی کا مفہوم ہے یہ آپ بیسیکلی اب لانا چاہ رہے ہیں، تو اس کے لیے آپ نے جس طرح ہے نا اولئک هم المفلحون، تو اگر میں نارمل لکھ دوں اولئک جو کہ اشارہ ہے، معرفہ ہے، تو میں اس کو نکرہ لے کے آؤں گا، یہ نہیں ہوگا، آل بھی نہیں ہوگا، تو میں کہوں گا اولئک مفلحون، وہ جو ہے سارے فلاح پانے والے ہیں۔ تو میں اس کو معرفہ لے کے آنا چاہ رہا ہوں اور حصر کا مفہوم پیدا کرنا چاہ رہا ہوں، تو اولئک کے حساب سے یا مفلحون کے حساب سے، چونکہ یہ بھی زیادہ ہے یہ بھی زیادہ ہے، تو میں اس حساب سے ہم کی ضمیر لے کے آؤں گا اور اس کو معرفہ بنا دوں گا، تو اولئک هم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ یہ جو ہی کا مفہوم ہے وہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ تیسرا، یہ جو چوتھا ہے کہ ما اور اللہ کا استعمال، میں کہتا ہوں محمد رسول، معرفہ نکرہ، محمد رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے۔ اب میں زور دے رہا ہوں اس کے اوپر، تو یہ ہو جائے گا ما محمد، اور اللہ خبر پہ آ جائے گا، تو ما محمد الا رسول، اب نہیں ہے محمد مگر ایک رسول، تو بات کو ذرا لمبا کر کے کہ نہیں ہے محمد مگر ایک رسول، تو بیسیکلی زور ہی دے رہا ہوں، ورنہ میں سمپل کہہ سکتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے، کافی تھا یہ میرے لیے، لیکن زور دینا مقصود تھا، تو ما محمد الا رسول، نہیں ہے محمد مگر ایک رسول، کہنے کا مطلب ہے کہ ایک محمد ہی رسول ہے، تو جو ہی کا مفہوم ہے انڈائریکٹلی آپ ما اور اللہ کو جملے میں انٹر کر کے بھی لا سکتے ہیں۔ ایک اور بھی اسلوب استعمال ہوتا ہے لائے نفی جنس، ابھی آپ کے لیے ایک بالکل ہی نئی چیز آ گئی، ٹھیک ہو گیا، لائے نفی جنس۔ اچھا، لائے نفی جنس ہے کیا؟ لائے نفی جنس یہ ہے کہ بیسیکلی ایک لا ہے یہ والا، کیونکہ لا قرآن میں کافی سارے ہیں، ان میں سے ایک لا جو ہے نا لائے نفی جنس ہے، ایک لائے ناہیہ ہے، ایک لائے نافیہ ہے، ایک لائے نفی جنس ہے، ٹھیک ہے۔ تو لائے نفی جنس قرآن میں پہچاننے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اس کے بعد جو بھی اسم آئے گا نا
وہ نسب میں ہوگا۔ مثلا قرآن کی پہلی آیت ہے لا ریبا، یہ اصل میں ہے ریبن، ریبن کا مطلب ہے شک۔ تو یہ بن جو غائب ہوا ہے نا اور با لگا ہے، یہ اس لا کی وجہ سے ہے۔ کچھ لا آئیں گے جو کہ آپ کو وہ فعل کو جزم دیں گے، ٹھیک ہے، کچھ لا آئیں گے کہ کچھ نہیں کریں گے۔ یہ والا لا اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کے بعد آنے والا جو اسم ہے نا، یہ ہمیشہ آئے گا اسم سے پہلے، فعل سے پہلے نہیں آئے گا، تو آئے گا اسم سے پہلے۔ تو پہلا کام اس نے اعرابی تبدیلی لے کے آنی ہے کہ اس اسم کو اس نے نصب دینا ہے، ٹھیک ہے، اور خبر اسی طرح مرفوع رہے گی۔ اچھا، کام کیا کرتا ہے یہ جو جنس ہے نا، کسی بھی جنس، اب یہاں اس جنس کی نفی کا مطلب ہے کہ جو ریب چیز ہے نا، ایک ریب شک، تو شک کی جتنی بھی گنجائش ہو سکتی ہے، کتنی بھی توجیحات ہو سکتی ہے، کتنی بھی شکلیں ہو سکتی ہے، فارمز ہو سکتے ہیں، وہ ان سب کی نفی کرتا ہے۔ تو ذالک الکتاب لا ریبا، یہ کتاب اس میں کسی قسم کا بھی شک نہیں۔ تو یہ کسی قسم کا بھی جو لفظ ہے وہ آپ کو اس عربی میں شاید نہ ملے، ذالک الکتاب لا ریب، لیکن یہ لا نفی جنس کا مطلب ہی یہی ہے کہ اب اس کتاب میں کسی بھی قسم کا شک ہے ہی نہیں، نہ اس کے احکامات میں، نہ اس کے الفاظ میں، نہ اس کی صورتوں میں، تعداد میں، مطلب یو نیم اٹ، اینی تھنگ which can come into your mind related to شک، یہ لا اس کی نفی کر دے گا۔ تو یہ بھی زور کا ایک اسلوب ہے، ٹھیک ہو گیا۔ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ الہن، معبود، ٹھیک ہے۔ اب اگر میں کہتا ہوں لا الہ، تو پہلے کام لا نے یہ کرنا ہے، اگر یہ لا نفی جنس ہے تو اس نے اس کو نسب دینا ہے جس طرح یہاں دیا تھا۔ تو لا الہ، اب اس کا ترجمہ آپ خود کر لیں کہ کسی بھی قسم کا الہ نہیں ہے۔ الہ کی جتنی توجیحات آپ کے ذہن میں آ سکتی ہے معبود کے بارے میں، وہ ان سب کی نفی کرتا ہے کہ ہے ہی کوئی نہیں الہ، لا الہ، ہے ہی کوئی نہیں الہ۔ یہ زور اب آپ الفاظ میں نہیں دے سکتے، آپ ایکسپریشن میں دیں گے آپ، اور ایکسپریشن میں آپ کیسے دے سکتے ہیں؟ جب تک آپ کو عربی گرامر کی سمجھ نہیں آئے گی۔ تو جب آپ عربی گرامر سمجھ لیں گے تو وہ جو فیل ہے نا اندر سے، عرب کیوں ڈرتے تھے اس وقت؟ کیونکہ عرب کو ان چیزوں کا پتہ تھا، ٹھیک ہے، تو تبھی وہ پریشان رہتے تھے۔ جو ایمان لاتا تھا وہ تو اور بھی پریشان رہتا تھا کہ اب میرے سے کچھ غلطی نہ ہو جائے، اور جو نہیں لاتے تھے ان کو پتہ تھا کہ اگر میں ایمان لے آیا تو یہ والی کہانی ہوگی، تو اس نے ان چیزوں سے بچنے کے لیے ایمان نہیں لاتے تھے، اور جو لے آتے تھے وہ پھر ایسے ڈرے رہتے تھے، ایسے اللہ کے ہو جاتے تھے کہ پھر وہ کہانی ہی ان کی لائف ہی چینج ہو جاتی تھی۔ ہم کہتے ہیں لا حول ولا قوت، ٹھیک ہے، تو یہ بھی لا نفی جنس ہے، کیونکہ اس نے حول اور قوت اس کو نسب دے کے اب آپ اس کا ترجمہ لا ریبہ اور لا الہ کے ریفرنس دے کے، ٹھیک ہے۔ لا اکراہ، لا اکراہ فی الدین، تو اکراہ فی الدین، تو جو سختی والا کوئی بھی ایلیمنٹ ہے نا، کہ
سختی بالکل ہی نہیں ہے فی الدین، دین میں، لیکن یہ اسلام لانے سے پہلے کی بات ہو رہی ہے۔ جب آپ اسلام لے آتے ہیں تو پھر سختیاں ہی سختیاں ہیں، ٹھیک۔ اچھا، لا ہادی لہ، ہادیہ لا نفی جنس، اس نے منسوب کر دیا ہادی ان کو، نسب دے دی۔ اب ہدایت دینے والا کوئی ہے ہی نہیں اس کے لیے، ٹھیک ہے، سوائے اللہ کے، اگر وہ دینا چاہے۔ تو یہ تھوڑا سا ہمارا آج کا تھا کہ جملہ اسمیہ میں آپ نے جو تاکیدی اسلوب پیدا کرنا ہے تو 5-6 تھی۔ ایک ان اور اللہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ بہرحال آپ اگر یہ سمجھ لیں تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ الفاظ یہ جب آتے ہیں تو اس میں سے جو زور اس سینٹنس میں سے نکلتا ہے اس کو آپ انشاءاللہ اب آپ فیل کریں گے۔ اگر آپ اس پوائنٹ آف ویو سے اس آیت کو، اس سورت کو پڑھیں گے تو ہم نے کہا کہ اس میں جو اسلوب استعمال ہوتے ہیں وہ خبر مقدم، کہ آپ مبتدا اور خبر کی آرڈر کو ری ارینج کر کے تو خبر کو آگے لے آئیں، مبتدا کو پیچھے لے جائے تو اس میں وہاں وہی کا مفہوم پیدا ہوتا ہے۔ اور اس کی مثال ہم نے دے دی تھی۔ پھر ہم نے کہا ایک لام ابتدا ہے، یہ شروع میں آتا ہے، کوئی اعرابی تبدیلی نہیں لے کے آتا، لیکن یہ بھی وہ واقعی اور ہی والا مفہوم لے کے آتا ہے۔ اور پھر تیسرا ہم نے کہا تھا کہ جب آپ انا انٹر کرتے ہیں تو انا ایک تو اعرابی تبدیلی لے کے آتا ہے، مبتدا کو نصب دیتا ہے، اور وہ مبتدا پھر مبتدا نہیں رہتا، وہ پھر انا کا اسم ہو جاتا ہے اور خبر انا کی خبر رہ جاتی ہے۔ تو وہ زور پیدا کرتا ہے، اور یہ دونوں اکٹھے بھی آتے ہیں، اکٹھے ان سینس کی ایک ہی آیت میں آئیں گے لیکن ساتھ ساتھ نہیں ہوں گے۔ انا سینٹنس کے شروع میں آئے گا اور لام جا کے خبر کے اوپر آ جائے گی۔ تو ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک واقعی ہی بہت بڑا ظلم ہے۔ ما اور اللہ کا استعمال ہم نے دیکھا کہ ما محمد الا رسول، کہ نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر ایک رسول، تو یہ بھی زور دینے کا ایک طریقہ ہے، ایک اسلوب ہے۔ اور پھر ہم نے کہا حصر کا مفہوم، حصر کا مفہوم یہ تھا کہ آپ نے اگر مبتدا اور خبر کے درمیان ایک آپ ضمیر لے کے آتے ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک تو آپ نے زور کریٹ کرنا ہوتا ہے، دوسرا آپ نے خبر کو معرفہ بنانا ہو، تو وہ ضمیر لا کے اولئک هم المفلحون، ادروائز تو اولئک مفلحون تھا، مفلحون کو اب میں نے پراپر ناؤن لے کے آنا ہے، المفلحون، تو وہ تبھی پاسبل ہے کہ جب درمیان میں ہوا ہم کا ضمیر لے کے آ جاؤں۔ ضمیر اب انشاءاللہ ہم پڑھیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ ہوا، ہما، ہم۔ تو حصر کا مفہوم جہاں بھی آئے گا اس کا بھی مقصد یہی ہوگا، تاکید کا۔ اور آخر میں ہم نے کہا کہ لا نفی جنس ہے، اور یہ لا نفی جنس وہ لا ہے، یہ لا میں سے ایک لا ہے۔ قرآن میں جتنے بھی لاز استعمال ہوئے آہستہ آہستہ ہم انشاءاللہ ایک ایک کر کے سامنے آئے گا۔ تو آج ہمارے سامنے ایک پہلا لا آ گیا، لا نفی جنس، ٹھیک ہے۔ تو لا نفی جنس کا مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اس چیز کی جو جنس ہے، وہ اگر الہ ہے، زور زبردستی ہے، شک ہے، کسی بھی چیز کے بارے میں آپ نے بات کرنی ہے، اگر لا آ گیا تو وہ اس سب کی نفی کرے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس کی پہچان قرآن میں یہ ہے کہ اس کے بعد والا اسم منصوب ہوگا، منصوب ہوگا، ٹھیک ہو گیا۔ تو لا ریبہ، اس کی ایک موٹی مثال پہلی ہی آیت، لا اکراہ، لا ہادیہ، لا الہ، ٹھیک ہے، اور لا حول ولا قوت۔ تو یہ بھی ایک زور کا، ایک تاکید کا ایک اسلوب ہے جملہ اسمیہ میں۔ تو انشاءاللہ تعالی اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ والا ٹاپک آج ختم ہو گیا۔ اور میری آخر میں پھر وہی ریکویسٹ کہ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ اس چیز سے، ان لیکچروں سے آپ کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے
تو وائی ناٹ ٹو شیئر اٹ ود ادرس، ٹھیک ہے، تاکہ ان کا بھی بھلا ہو اور اس کار خیر میں آپ کا بھی حصہ آ جائے۔ آپ اس نیت سے شیئر کرتے جائیں، یار دوستوں کے ساتھ، فیملی ممبرس کے ساتھ، خود بھی سمجھیں، کوشش کریں کہ جہاں کوئی ایک آدھ بندہ ملے، آفس میں ملے، کلاس میں ملے، گھر میں ملے، جو ٹاپک آج آپ کو سمجھ آ گئی ہے تھوڑی بہت، کوشش کریں کہ اس کا 10-15% گھر میں، دفتر میں، کلاس میں ایک آدھ بندے کو پکڑے، اس کو سمجھائے۔ اگر وہ نہیں کر سکتے تو سوشل میڈیا پہ آپ شیئر تو کر سکتے ہیں نا، واٹس ایپ پہ شیئر کر دیں، لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیں، لوگوں سے کہیں کہ اس کو سبسکرائب بھی کریں، اس چینل کو بھی، تاکہ جو مزید جو لیکچر ہم دیں گے وہ جیسے جیسے اپلوڈ ہوتے جائیں گے تو انشاءاللہ تاکہ ان کو بھی ڈائریکٹ ملتے رہے، اور آپ کو وہ جو حدیث ہم بار بار پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تاکہ اس کار خیر میں آپ کو بھی آپ کا حصہ ملتا رہے۔ اللہ ہم سب کو قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔